السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا علی مدد۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد ذلک اللہ ربی۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ درود پڑھ لیجیے گا محمد و علی محمد۔ صلی علی محمد و علی محمد۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اللہ اکبر۔ الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم المکی المدنی الامی صاحب الوقار والسکینہ المدفون بأرض المدینہ بالقاسم المصطفى محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المظلومین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال سبحانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ صلوات محمد وآل محمد۔ ما صلی علی محمد وآل محمد۔ دعا ہے رب کائنات بسط کے ذکر محمد وآل محمد اس فرش عزا کا بچھایا جانا، منتظمین کی یہ کاوش، آپ دوستوں کا اس میں شریک ہونا، پروردگار عالم اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرمائے۔ آل محمد کے ذکر کے صدقے میں جو بھی نیک دلی شرعی حاجات آپ کے دلوں میں ہیں، پروردگار ان سب کو قبول و منظور فرمائے۔ سبھی مومنین کے رزق، عزت، دولت، علم، فہم، شعور، صحت میں پروردگار اضافہ عطا فرمائے۔ سبھی مومنین کے شرم، عزت، پردے، جان و مال کو محفوظ فرمائے۔ سوائے غم محمد و آل محمد کے کوئی غم عطا نہ فرمائے۔ مومنین جہاں کو آپس میں اتفاق، اتحاد، پیار، محبت، خلوص، اخوت، مودت کی دولت عطا فرمائے۔ سرکار امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور جلد فرمائے۔ ہم سب کو معصوم کی سپاہ میں شامل فرمائے۔ ہم سب کا خاتمہ بالحق بالخیر دین محمد و آل محمد پہ قرار فرمائے۔ ایک درود پڑھ لیجیے گا محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اجازت ہے جی بات کا آغاز کیا جائے۔ حضرات سامعین، یقیناً مجلس عزا کو شروع ہوئے بہت وقت گزر چکا ہے۔ مختلف دوستان یقیناً فضائل و مصائب آل محمد آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں، اور غالباً اس مجلس کو بعد میں بھی جاری رہنا ہے، تو تھکاوٹ تو نہیں ہے آپ حضرات کو؟ آمادہ ہیں نا میں کچھ عرائض پیش کروں آپ حضرات کے سامنے؟ حضرات سامعین دیکھیے، میں نے جو آپ کے سامنے آیہ کریمہ پیش کیا، زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ کا، اور یہ آیا پورے قرآن میں اپنی ایک فضیلت رکھتی ہے۔ پہلے جملے سے میں بس یہ اندازہ کرنا چاہوں گا کہ کتنے دوستان متوجہ ہیں اور میں کس حد تک آپ حضرات کے سامنے گزارشات پیش کر سکتا ہوں۔ یہ میں نے آپ کے سامنے سورہ مبارکہ رعد کی 43ویں اور آخری آیت پیش کی ہے۔ پورے قرآن پر اس آیہ کی ایک عظیم فضیلت ہے۔ پورا قرآن مدحت محمد و آل محمد کرتا ہے، کوئی شک تو نہیں ہے نا؟ پورا قرآن فضائل محمد و آل محمد پیش کرتا ہے۔ صرف اپنی بات نہیں ہے، سواد اعظم میں دوستان اہل سنت میں روایت ملتی ہے کہ اس قرآن کی 313 ایسی آیات ہیں
جو ڈائریکٹ مولا امیر کی شان کی ہے۔ یعنی ڈائریکٹ مولا امیر کی شان میں ہونے کا مطلب ہے ان کا سب سے پہلا مصداق ہی ذات علی ہے۔ ویسے تو حدیث ہے، روایت سواد اعظم میں بھی ہے، دوستان تشیع میں ہر طرف ہے کہ معصوم نے فرمایا ہر وہ آیا جس کا آغاز یا ایھا الذین آمنوا سے ہو، اس کے سب سے پہلا مصداق امیر المومنین علی ابن ابی طالب۔ توجہ ہے جزاک اللہ، جزاک اللہ، آپ تو آمادہ ہیں ماشاءاللہ، لطف آئے گا اگر بات میں۔ پورا قرآن مدحت محمد و آل محمد کرتا، 313 آیات ڈائریکٹ مولا امیر کی شان کی ہیں۔ اس آیہ کریمہ کو کیا فضیلت حاصل ہے؟ اس آیہ کریمہ کے متعلق جب مولا امیر سے پوچھا گیا یا علی آپ کے اتنے فضائل ہیں قرآن میں، پورا قرآن آپ کی ثنا کرتا ہے، مولا آپ کو قرآن میں جتنی آیات آپ کی شان میں آئی ہیں ان میں خود آپ کو کون سی اپنے حق میں سب سے زیادہ پسند ہے؟ بعض دوستان ادھر ادھر دیکھ رہے تھے وہ توجہ نہ کر سکے۔ یعنی قرآن میں علی کا انتخاب۔ چلیں اب میں اس کو ذرا خطیبانہ انداز میں کروں اور پھر آپ کی سماعتوں سے لطف اندوز ہوں۔ دیکھیے علی ابن ابی طالب وہ ہیں جس کے ہر رخ پہ قرآن کی آیت اتری ہے۔ توجہ ہے جنہیں مجلس سے سننے کی عادت، بات پہنچ رہی ہے نا؟ میں جملہ بدل کے عرض کرتا ہوں، مولا علی وہ ہے جو اگر جہاد میں کھڑے ہونا، ہاتھ میں تلوار ہو تو قرآن آ جاتا ہے۔ علی وہ ہیں حالت عبادت میں ہونا، حالت رکوع میں ہونا، وہاں چپکے سے انفاق کریں تو قرآن کی آیت آ جاتی ہے۔ علی حالت روزہ میں ہوں، علی روزے سے ہوں، افطار کے وقت کوئی آ جائے، علی اٹھا کے اپنی روٹی دے تو قرآن کی آیت آ جاتی ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ اب لطف آئے اگر بات پہنچے تو میں نے عرض کیا ہر رخ پر قرآن کی، اور تو اور چھوڑیے حضور، علی تو علی ہے، علی جس سواری پر سوار ہو وہ سواری دوڑے، جو اس کی چنگاریاں اٹھے تو اس پر بھی قرآن کی آیت آ جائے۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ کیا بہترین سماعت ہے آپ کی، خدا کے ساتھ آپ نے تھکاوٹ ہی اتار دی ساری۔ چلیں آپ نے میری تھکاوٹ اتاری ہے تو اگلا جملے کا لطف آ جائے گا۔ میں نے عرض کیا علی وہ ہے جو عبادت کرے تو قرآن کی آیت آ جاتی ہے، جہاد کرے تو قرآن کی آیت آ جاتی ہے، راہ خدا میں صدقہ دے تو قرآن کی آیت آ جاتی ہے، علی کی سواری دوڑے، اس کے پاؤں سے جو چنگاریاں نکلیں اس پر آیت آ جاتی ہے۔ مگر خدائی بہتر جانتا ہے یہ علی مع القرآن اور قرآن مع علی کا آپس میں تعلق کیا ہے، کہ آیت منگوانے کے لیے علی کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، علی چپ کر کے بستر رسول پہ سو جائے تو اس پہ بھی قرآن کی آیت ہے۔ اللہ اللہ، سلامت رہے، جزاک یا علی، سلامت رہیں، سلامت رہیں، جزاک اللہ، جزاک۔ یہ ذوق سماعت فضائل آل محمد، سلامت رہیں۔ حضور کمال ہے، مولا امیر کو تو قرآن کی آیت منگوانے کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، علی تو سو جائیں تو قرآن آ جاتا ہے۔ دیکھیں علی میدان جہاد میں ہیں، آیت آ رہی ہے، علی بستر پر ہیں، آیت آ رہی ہے، علی مصلی پر ہیں، ایسا لگتا ہے فرشتے بھی علی کے پیچھے پیچھے چلتے۔ توجہ ہے جی؟ خدا کی قسم علی کی اداؤں پہ قرآن بنتا چلا جاتا ہے۔ اور جو میں نے آپ کے سامنے یہ اشارتاً جتنی آیات کی طرف توجہ دلائی ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف مکتب تشیع کی روایت ہے، میں وہ پیش کر رہا ہوں جو عالم اسلام کی متفقہ علیہ آیات ہیں مولا علی کی۔ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ تو حضور سوچئے جس قرآن نے اتنی وضاحت سے مولا امیر کو بیان کیا ہے کہ علی کے ایک ایک رخ پر قرآن کی آیت آئی ہے، تو سوچیں خود مولا علی کا اپنا انتخاب، یعنی مولا سے پوچھا جا رہا ہے مولا آپ کے جتنے قرآنک فضائل ہیں، قرآن میں آپ کے جتنے فضائل آئے ہیں، خود آپ کو اپنے حق میں کون سی آیت پسند ہے؟
اچھا میں بڑی سادگی سے ایک جملہ عرض کروں، سمجھنے والے دوستان سمجھ جائیں گے، میں آگے بڑھ جاؤں گا۔ اللہ جانے وہ کیسے علی والا ہو سکتا ہے جسے علی کے فضائل سننا اچھا نہ لگے؟ علی کو تو خود بھی اپنے فضائل پسند ہیں۔ اللہ اکبر، توجہ فرما رہے ہیں صاحب، جزاک اللہ جزاک اللہ، توجہ فرما رہے ہیں۔ یعنی مولا سے پوچھا جا رہا ہے، مولا جتنے آپ کے قرآن میں فضائل، ان میں آپ کو کون سی اپنے؟ تو مولا نے حضور یہ سورہ رات کی آخری آیت کی طرف اشارہ کیا۔ آپ نے فرمایا قرآن میں جتنی میرے فضائل کے حق میں آیات آئی ہیں، ان میں مجھے خود اپنے حق میں یہ آیت سب سے زیادہ پسند۔ سوچیں جو علی ابن ابی طالب کا انتخاب ہوگا، اس آیا میں کیا کچھ ہوگا۔ نہیں اب مجھے اتنا تو اندازہ ہو گیا، آپ کی سماعت لطیف ہے حضور، لیجئے اب لطف آئے گا۔ میں تفسیر کے ایک نقطے کی طرف اشارہ کروں گا۔ دیکھیں آیا کا آغاز کروں، میں ترجمہ پیش کروں، وضاحت کروں، لطف آ جائے۔ مولا علی کا انتخاب سمجھ کے سننا ہے آپ نے۔ پروردگار فرما رہا ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، اے حبیب یہ کافر کہتے ہیں۔ ایک ایک لفظ پہ غور رہے، لطف آئے گا۔ بالیدہ فکر افراد ہیں، مجلس سے سننے کی عادت ہے، لطف آئے گا۔ پروردگار فرما رہا ہے اے میرے حبیب یہ کافر کہتے ہیں لست مرسلا، کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں۔ کون کہتے ہیں؟ کافر کہتے ہیں۔ دیکھیں ترجمہ جتنا لطف دے گا نا انشاءاللہ آگے وضاحت میں آسانی ہو جائے گی۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ کافر کہتے ہیں لست مرسلا، اے حبیب آپ رسول نہیں ہیں۔ قل، ان سے کہہ دے، قل کفا باللہ، میرے لیے اللہ کافی ہے۔ خدا کی قسم قرآن سے زیادہ حسین انداز سے کوئی مدحت محمد و آل محمد نہیں کر سکتا، صرف خدا کو زیبا ہے ان کی مدحت کرنا، خدا کی قسم۔ قل کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم، ان سے کہہ دے تمہارے اور میرے مابین میری رسالت کی گواہی دینے کے لیے اللہ کافی ہے۔ توجہ ہے جی، آیت یہاں تمام ہو جاتی تو معاملہ کچھ اور ہوتا، مگر آیت وہاں تمام ہوئی جہاں فضائل اللہ نے تمام ہی کر کے رکھ دیا۔ توجہ ہے جی، ایک پہلے کہہ دیا دیکھو پہلا گواہ میرا کون ہے، کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، ایک اللہ میرا گواہ ہے، ایک وہ جو ساری کتاب کا علم رکھتا ہے۔ اللہ، کیا کہنے آپ کے دوست، کیا کہنے آپ کی سماعتوں کو، توجہ ہے جی۔ حق بنتا ہے قرآن سنے تو انسان سبحان اللہ کہہ دے۔ خدا کی خدا کا لطیف انداز ہے انہیں بیان کرنے کا۔ کس کے اوپر شک ہے جی؟ رسالت پر۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ کافر کہتے ہیں کہ تو رسول نہیں۔ توجہ ہے جی، تو اب کیا ہوگا؟ گواہی آئے گی، دو گواہ حبیب، ان سے کہہ دے تمہارے اور میرے مابین میری رسالت کی گواہی دینے کے لیے اللہ کافی ہے، اور وہ جو ساری کتاب کا علم رکھتا ہے۔ دوستو گواہ کی ضرورت کہاں پڑتی ہے؟ جتنا اچھے سے میرا سوال سمجھ آئے گا اگلے جملے کا لطف آئے گا، مگر بس میں کہہ کے آگے بڑھ جاؤں گا، میرے پاس وقت نہیں ہے میں اس پہ ٹھہر سکوں۔ ذرا غور فرمانا، گواہی کی ضرورت کہاں پڑتی ہے؟ جہاں معاملے میں شک آ جائے، ایسے ہی ہے نا حضور، جہاں شک آ جائے نا، جج کہتا ہے جاؤ گواہ لے کر آؤ۔ اچھا گواہ کیا کرتے ہیں؟ جب کوئی گواہی دیتا ہے نا تو انسان کو پھر یقین ہو جاتا کہ معاملہ کس طرف ہے۔ اب اس کا مطلب ہے جن کو خدا نبی کے ذریعے گواہ دکھا رہا ہے نا، وہ کچھ ایسے بدبخت تھے جنہیں مصطفیٰ کی رسالت پہ شک تھا، جنہیں مجلس سے سننے کی عادت ہے حضور۔ توجہ ہے جی، اب سننا قرآن کا معیار کیا ہے؟ قرآن ان کے لیے مخاطب ہے جنہیں رسالت پہ شک تھا۔ اللہ نے بات کا کہاں سے آغاز کیا؟ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، میری طرف توجہ رکھیے گا، یہ کافر کہتے ہیں۔ پتہ چلا یہ قرآن کا معیار ہے، کوئی ایک لمحے کے لیے مصطفیٰ کی رسالت پہ شک کرے نا، قرآن اسے کافر مانتا ہو۔ اللہ اللہ اکبر، توجہ فرما رہے ہیں تو
جزاک اللہ جزاک اللہ یا علی، جزاک اللہ جزاک۔ توجہ فرما رہے ہیں صاحبان؟ تو حضور ایک بات تو پتہ چل گئی کہ قرآن کا معیار کیا ہے۔ قرآن جو کبھی ایک لمحے کے لیے بھی یہ سوچے نا یہ اللہ کے نبی ہیں کہ نہیں، توجہ ہے جی؟ قرآن کا معیار یہ ہے کہ وہ بدبخت کافر ہے، توجہ ہے جی؟ رسالت پر شک کفر ہے، رسالت پر یقین ایمان ہے۔ میرے ساتھ ہے نا دوستو؟ تو کہا اچھا انہیں شک ہے بدبختوں کو، حبیب ان سے کہہ دے اب رسالت کی گواہی دی جائے گی۔ کون گواہ دیں گے؟ ان سے کہہ دے تیرا پہلا گواہ ذات کردگار ہے، پروردگار پہلا گواہ ہے۔ اور کمال دیکھیے دیکھیں دو حصے ہیں آیت کے، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا۔ پہلے حصے میں کفار کا اعتراض اللہ نے کوٹ کیا، وہ بدبخت یہ کہتے ہیں کہ تو رسول ہی نہیں ہے۔ قل، بیچ میں اللہ نے کہا حبیب ان سے کہہ دے۔ لفظ قل یہ قرآن میں جہاں جہاں لفظ قل لگا ہے اس کا مخاطب کون ہے؟ یہ کسے مخاطب ہو کے اللہ کہہ رہا ہے کہہ دے؟ توجہ ہے جی؟ یہ آپ جگہ جگہ لفظ قل پڑھتے ہیں نا، قل هو اللہ احد، قل ان کنتم تحبون اللہ، قل لا اسألکم علیہ اجرا۔ یہ جہاں کہیں لفظ قل آتا ہے یہ کون مخاطب ہے؟ حبیب خدا۔ سبحان اللہ، ایسے ہی ہے نا؟ جائیے جا کے ترجمے اٹھا کر دیکھیں، کسی مکتب کا ترجمہ اٹھائیں، دیکھیں جہاں کہیں لفظ قل لگا ہوگا نا کہہ دے، ہر مکتبہ فکر نے اس کے نیچے ایک ہی ذات مقدس کا نام لکھا ہوگا، سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود پڑھیے گا رسول کی شان، اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ بات بڑی گہری ہے، جملہ بڑا لطیف ہے، پوری توجہ چاہوں گا آپ دوستوں سے۔ جہاں کہیں لفظ قل آئے گا قرآن میں تو حضور اس کا معنی کیا ہے؟ مصطفیٰ، کہہ دے۔ یہ کہہ دے کس کو کہہ رہا ہے؟ پروردگار، سرکار حبیب کبریا۔ کوئی ترجمہ آپ اپنے مکتبہ فکر کا اٹھا کر پڑھ لیجئے گا، کسی مکتبہ فکر کوئی وہاں اپنے پیر کا نام نہیں لکھے گا، کوئی وہاں اپنے امام کا نام نہیں لکھے گا، کوئی وہاں داتا دستگیر کا نام نہیں لکھے گا۔ وہاں آپ کو ہر جگہ لفظ قل میں نیچے بریکٹ میں سرکار حبیب کبریا کا نام، یا اے محمد ان سے کہہ دے، اے میرے مصطفیٰ ان سے کہہ دے، اے کملی والے ان سے کہہ دے، اے میرے طٰہٰ و یاسین ان سے کہہ دے۔ ذات ایک ہی ہے سرکار مصطفیٰ کی۔ توجہ ہے جی؟ لو جوانوں، اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے جملے کا لطف آ جائے گا۔ غور کیجئے گا، جہاں کہیں لفظ قل آیا آیت میں، مصداق کون؟ حبیب کبریا۔ اے میرے محمد ان سے کہہ دے۔ مجھے ایمان سے بتانا دوستو، یہ جتنی آیات سے پہلے لفظ قل لگا ہے یہ آیتیں کہیں منسوخ تو نہیں ہو گئی؟ بالکل، یہ آیتیں منسوخ تو نہیں کی اللہ نے، یہ آیتیں آج بھی ہیں نا، ان میں موجود پیغام ہے نا، تو آج بھی لفظ قل تو لگا ہوا ہے۔ دنیا نے تو کہا مصطفیٰ چلے گئے، اللہ جانے بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں پہنچ رہی؟ دنیا نے کہا حبیب کبریا فوت ہو گئے، معاذ اللہ دنیا نے کہا وہ تو مٹی میں مٹی ہو گئے۔ قرآن کھولو، آج بھی قرآن جگہ جگہ کہہ رہا ہے اے میرے حبیب ان سے کہہ دے، اے محمد ان سے کہہ دے۔ تاندے والو خدا کی قسم لطف آئے اگر بات پہنچ جائے تو ماننا پڑے گا نا۔ آج بھی قرآن کھولو، قرآن تو محمد کو مخاطب بنا رہا ہے، تو ماننا پڑے گا آج بھی محمد بن عبداللہ ہو یا نہ ہو، کوئی تو زمانے میں محمد موجود ہے جسے قرآن کہہ رہا ہے وقت کے محمد تو ان سے کہہ دے۔ اللہ یا علی، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ توجہ فرما رہے ہیں صاحبہ؟ اس کا مطلب ہے آج بھی وقت کا محمد موجود ہے جسے وارث مصطفیٰ کی حیثیت سے آج بھی قرآن کہہ رہا ہے وقت کے محمد تو ان سے کہہ دے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ چلیں آپ نے اتنے لطف سے جملہ سنا، حق بنتا ہے میں اسی لفظ پہ رک کے ایک اور جملہ عرض کروں، ہے نا توجہ آپ حضرات؟ قل حبیب ان سے کہہ دے۔ اچھا پروردگار تو بات کر، تو اللہ کل شیء قدیر ہے، تو ہر بات پر قادر ہے، تو ہر بات کے اوپر قادر، اللہ کل شیء قدیر۔
یا اللہ تو ہم سے ڈائریکٹ کیوں نہیں بات کرتا؟ یہ جب بھی بات کرنی ہو تو بیچ میں مصطفیٰ لے آتا ہے. غور نہیں کیا دوستو؟ میرے ساتھ ہیں کہ نہیں؟ تھکاوٹ تو نہیں ہے؟ آج میرے ساتھ رہیے گا. اے حبیب ان سے کہہ دے یا اللہ تو علی کل شیء قدیر ہے، تو ڈائریکٹ کیوں نہیں ہو جاتا؟ لطف آئے اگر بات پہنچے میرا ساتھ دیجئے گا. یقیناً پروردگار فرمائے گا میں ایک لفظ قل لگا کر تمہیں وسیلے کی پہچان کروا رہا. ارے جب میں علی کل شیء قدیر ہو کر بیچ میں محمد کو رکھتا ہوں، تم عاجز ہو کے کہاں ڈائریکٹ چلے آ رہے ہو؟ اللہ 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 جزاک توجہ ہے. وہ علی کل شیء قدیر ہو کر بیچ میں اپنا حبیب رکھتا ہے، تم عاجز و ناتمام ہو کر منہ اٹھا کر چلے آتے. توجہ ہے جی؟ حضور غور کیجئے گا، جب وہ ہم تک محمد کے وسیلے سے آئے اس کی کبریائی پہ فرق نہیں پڑتا. ہم محمد و آل محمد کے وسیلے سے اس کے پاس جائیں گے، ہماری ابدیت میں کیوں شک آ جائے گا؟ توجہ ہے؟ وہ مصطفیٰ کے ذریعے آئے، شرک نہیں ہے. ہم مصطفیٰ کے ذریعے وہاں چلے جائیں تو شرک ہو جائے گا. توجہ ہے جی؟ اور پہچانیے گا مصطفیٰ کی عظمت کو. دیکھیں ممکن ہی نہیں ہے مرتضیٰ کے انسان فضائل پڑھے اور مصطفیٰ سے بات کا آغاز. چلو توجہ ہے کہ نہیں جی؟ یاد رکھیں مصطفیٰ وہ ہے جو علی کا بھی مولا ہے. توجہ ہے جی؟ ہم مولا امیر کے فضائل پڑھتے ہیں، دنیا تعجب میں آ جاتی ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ معاملہ کہاں جا رہا ہے؟ یہ کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ یہ بڑھا رہے ہیں. دنیا محبت سے فقط اتنا غور کرے، جس مصطفیٰ کا غلام علی ہے ہماری نظر میں وہ مصطفیٰ کا توجہ ہے جی؟ مصطفیٰ علی مولا کا بھی مولا ہے. توجہ ہے جی؟ اور خدا کی قسم دنیا کسی غلط فہمی میں نہ رہے. یہ دنیا دیکھیں، بات سمجھیے گا دوستو، ہم ہیں محمد والے صلی اللہ علیہ وآلہ. توجہ فرمائیں، یہ دنیا ہمیں کہہ دے یہ علی والے، ہماری پہچان بن گئی. انہیں کہہ دے یہ علی والے، یہ علی والے. ہم تو اصلاً ہیں ہی محمد والے. توجہ ہے جی؟ دنیا میں اب کیا کریں، اتنا پیارا لقب ہے، انکار کون کرے؟ توجہ ہے جی؟ کون بدبخت انکار کرے گا؟ اتنا پیارا لقب مل رہا ہے علی والے. او حضور ہم کیسے ہوں علی والے؟ ہمارے مولا علی نے طول تاریخ میں کبھی یہ نہیں کہا مجھے مانو میں تمہارا مولا. یہ تو مصطفیٰ نے کہا تھا من کن تو مولا ہوگا. توجہ فرما. توجہ فرما رہے ہو صاحبہ؟ خدا کی قسم ہمیں تو مصطفیٰ نے کہا ہے اسے مانو یہ علی مولا. توجہ ہے جی؟ تو ہم تو حکم رسالت کو جھکے ہیں حضور، ہم تو ہیں محمد والے. توجہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ذات مصطفیٰ وہ ہے جو ہم سب مسلمانوں کو آپس میں جوڑ دیتی. توجہ ہے جی؟ خدا را یاد رکھنا، فرقہ واریت لعنت ہے، فرقہ واریت حرام ہے. چاہے بندہ شیعہ ہو چاہے سنی ہو، اگر فرقہ واریت کا مارا ہوا ہونا اس کی بات بھی نہ سننا. توجہ فرما رہے ہیں جی؟ خدا کی قسم یہ فرقہ واریت یہ صرف پیٹ کا چکر ہے اور کچھ نہیں. توجہ ہے جی؟ مسجدوں پہ ہم لکھ لیتے ہیں یہ فلاں کی مسجد ہے، یہ فلاں کی مسجد ہے. ارے اتنا ہی عقیدہ پسند ہے نا، اپنی دکان پہ لکھو نا. توجہ ہے جی؟ جب کاروبار کی بات آتی ہے تب کوئی سنی شیعہ نہیں، تب کوئی وہابی دیوبندی نہیں. جب اللہ کی نماز پڑھنی ہو وہاں اپنا اپنا عقیدہ آ جاتا. توجہ ہے جی؟ اس کا مطلب ہے یہ پیٹ کے چکر ہیں، دین سے کوئی تعلق نہیں. توجہ فرما رہے ہیں جی؟ حضور مصطفیٰ ہمیں جوڑ دیتے ہیں. خدا کی قسم مصطفیٰ نے کہا اسے مانو من کنت مولا فہذا علی مولا. قل حبیب ہے نا بات ذہنوں میں جان ہے؟ حبیب ان سے کہہ دے. لفظ قل، میں ایک لفظ قل پہ ٹھہرا رہا ہوں تو بہت لطف آ جائے خدا کی قسم، کیونکہ یہ لفظ بڑا حسین ہے مگر مجھے آگے چلنا ہے. حبیب ان سے کہہ دے کفا باللہ، ان سے کہہ دے میرے لیے اللہ کافی ہے.
توجہ ہے جی؟ میں کہتا ہوں پروردگار یہ تو نے کیا کیا؟ میں کہتا ہوں پروردگار نے نا اردو دان طبقے کی تسلی کرا دی. لفظ بھی وہ استعمال کیا کفا، اللہ کافی ہے. پروردگار جانتا تھا انہوں نے نا کوئی بس نہیں چھوڑنی جس پہ سٹیکر نہیں لگانا، اللہ کافی ہے. بات پہنچی نہیں حضرت؟ توجہ ہے جی؟ انہوں نے چیخ چیخ کے بتانا اللہ کافی ہے، کسی سے نہیں مانگنا چاہیے، اللہ کافی ہے. اللہ نے کہا ہاں میں لکھ رہا ہوں اللہ کافی ہے. اب آیت ختم ہو جاتی نا بھائی، جب اللہ کافی ہے تو اللہ کافی ہے. توجہ ہے جی؟ اس نے اپنے ساتھ لفظ کافی لگایا اور پھر کہا اور وہ جو ساری کتاب کا علم رکھتا ہے. اب یہ اور وہ جو ہے یہ اللہ تو نہیں. توجہ ہے جی؟ اب یہ جو بھی ہے خدا کا غیر ہے. توجہ ہے عزیزان محترم؟ تو یہ اللہ کا کافی پن کہاں گیا؟ توجہ ہے عزیزان محترم؟ ایک بات تو پتہ چل گئی، اللہ رسول کے ساتھ ایک تیسری ہستی کو پکارا جائے نا تو اس سے اللہ کے کافی پن پہ فرق نہیں پڑتا. توجہ فرما رہے ہیں جی؟ دیکھیں آپ نے غور کیا، دیکھیں غور کیجئے گا، کس کی گواہی دینی ہے؟ مصطفیٰ کی رسالت کی. گواہ کون ہے پہلا؟ اللہ. میرا ساتھ دینا نا آپ نے. اب اور وہ اس کا مطلب ہے وہ جو بھی ہے وہ اللہ نہیں. توجہ ہے جی؟ کیونکہ پہلا گواہ تو اللہ ہے. اچھا وہ رسول بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ گواہی تو رسول کی دینی ہے. اس کا مطلب وہ تیسرا جو بھی ہے وہ اللہ اور رسول کے بعد کوئی ہستی ہے. توجہ فرما رہے ہیں جی؟ اب کوئی ہمارا کلمہ سن کے پریشان نہ ہوا کرے، یہ بڑھا کیوں رہے ہو؟ بڑھا نہیں رہے، قرآن کا تقاضا پورا کر رہے. توجہ ہے جناب؟ جزاک اللہ جزاک اللہ. توجہ فرما رہے ہیں جی؟ بھئی وہ جو بھی ہے وہ خدا اور رسول کے بعد ہے نا. خدا نہیں ہو سکتا کیونکہ خدا پہلا گواہ ہے. مصطفیٰ بھی نہیں ہو سکتے، آپ کی گواہی ہے. اس کا مطلب ہے وہ، میں نے اس وہ کا نام تو نہیں لیا مگر پیغمبر نے کہا تھا نا القرآن و ما علی، میں نام نہیں لے رہا، آپ کے ذہنوں میں ایک ہی ہستی ہے. توجہ ہے سانے والا؟ کیا کہنے خدا کی گواہ؟ خدا نہیں کیونکہ خدا پہلا گواہ ہے. مصطفیٰ نہیں کیونکہ مصطفیٰ کی گواہی ہے. اس کا مطلب ہے وہ جو کوئی بھی ہے وہ خدا نہیں ہے، وہ مصطفیٰ نہیں ہے. میرے لفظوں پہ غور رہنا تاکہ کنفیوز نہ ہو جاؤ. لفظ اپنے ذہن. ایک بات تو سمجھ میں آ گئی، ازروع قرآن جہاں خدا اور رسول کا ذکر ہوگا عقیدے کے باب میں وہاں ایک تیسری ہستی کا ذکر لازمی ہے. توجہ ہے شان محترم؟ عقیدے کے باب میں لفظوں پہ غور رہے. عقیدے کے باب میں خدا و مصطفیٰ کے بعد ایک تیسری ہستی کا ذکر لازمی آنا، اور اس کا ذکر لانا ہماری بدعت نہیں، قرآن کا تقاضا ہے. توجہ ہے جی؟ کہ وہ تیسری ہستی، اور اس کی بس نشانی بتا دی. خدا نے نام ہی نہیں لیا. یہی کمال پروردگار ہے، اس نے نام نہیں لیا. کیوں؟ ناموں سے دنیا ضد کھاتی ہے. کیا کہنے آپ کے؟ مجھے امید ہی نہیں تھی آپ اتنا اچھا سنیں گے. چلیں میں ایک جملہ بدل کے کہتا ہوں اور یہ بات یقیناً صاحب فہم افراد سمجھیں گے. حضور یہ تحفظ قرآن کا تقاضا تھا. قرآن میں نام نہ آئے، کردار آ جائے. بھائی سلام ہے آپ کی سماعت ہو. کیا کہنے خدا کی قسم، کیا کہنے آپ حضرات. مجھے امید ہی نہیں تھی آپ اتنا اچھا سنیں. بات پہنچ رہی ہے حضرت؟ اس کا مطلب ہے بات کی سطح کو بلند کیا جا سکتا ہے. توجہ ہے؟ خدا کی قسم یہ قرآن کے تحفظ کا تقاضا تھا کہ قرآن نام نہ لے، کردار بتا دے. مگر نام کرداروں سے ایسے جڑے ہیں، میں کردار بول رہا ہوں، آپ کے ذہنوں میں نام آ رہا ہے. توجہ ہے جانب؟ خدا کی قسم. جزاک اللہ. سلامت رہو. اب پروردگار نے کیا کیا؟ پروردگار نے فرمایا اور وہ جو ساری کتاب کا علم رکھتا. اس کا مطلب ہے مصطفیٰ کے دو گواہ، ایک ہے قرآن، ایک ہے وہ جو ساری کتاب کا علم رکھتا. اب حضور یہاں مسئلے ہو گئے. مسئلہ ہونا بنتا بھی تھا.
کیونکہ تیسری ہستی اب کوئی تو بتانی پڑے گی. کھولیں تفاسیر. جب تفاسیر کھولی, اب پرابلم ہے شخصیت کا نام لیا تو مسئلہ خراب ہو جائے. توجہ ہے جی. انہوں نے کہا صاحب یہ جو ہے نا, اور جو ساری کتاب کا علم رکھتا ہے, اس سے مراد اصل میں قرآن ہے. توجہ ہے جی. انہوں نے کہا صاحب اس سے مراد اصل میں قرآن. اچھا مگر حضور یاد رکھیے گا, قرآن حق کی کتاب ہے. توجہ ہے, خدا کی قسم لطف آ جائے گا. حق فقط ایک ہستی کا ساتھ دیتا ہے, حق کے مزاج میں نہیں ہے ادھر ادھر جانا. توجہ ہے جی. اللہ رب العزت نے فرمایا حبیب ان سے کہہ دے تیری رسالت میں پہلا گواہ ہوں. توجہ ہے جی. آپ چلے جائیں صبح جج صاحب کے پاس, میں چلا جوں, جج صاحب 2 گواہ ہیں. جج صاحب کہے لے کر آؤ, ایک میں پیش ہو جاؤں, ایک میری کتاب. جج مان لے گا, وہ کہے گا صاحب یہ بھی تو ہی ہے. بڑی سادی سی مثال میں نے بات بتا دیا. توجہ ہے جی. ایک میں پیش ہو جاؤں حضور, دوسرا میں اپنی سی ڈی نکال کے دے دوں. وہ دوسرا گواہ تصور ہوگا, وہ کہے گا یہ بھی تو ہی ہے. اللہ نے کہا میں پہلا گواہ ہوں, کلام الہی ہے قرآن. حضور گواہی دینی ہے, دھوکہ نہیں دینا. توجہ ہے جی. دکھ ہوا نا جب میں نے تفاسیر کھولی, دیکھا لکھا تھا قرآن, دوسرا گواہ قرآن. دکھ ہوا. آج بھی دنیا آل محمد کے فضائل چھپانے کی کوشش کرتی ہے, دنیا سے نہیں علی کا نام لکھا جاتا. مگر ایک بات سوچی اور اس کے بعد خدا کی قسم سکون ہو گیا جوانوں. کیوں؟ میں نے سوچا چلو دنیا نے اتنا تو مانا نا, اگر علی کو ہٹاؤ نا تو قرآن لانا پڑتا. اللہ اللہ دیجیے گا توجہ ہے عزیزو. سلامت رہو, پروردگار آپ سب کو سلامت رکھے. توجہ ہے جانو, کم از کم دنیا نے مان لیا نا علی کو اگر ہٹاؤ تو وہاں قرآن ہی رکھنا پڑتا. یہی تو ہم دنیا کو بتاتے ہیں. یاد رکھو دونوں ہیں ایک ہی, لفظوں میں دیکھنا ہے قرآن دیکھ لو, کردار میں دیکھنا ہے علی ابن ابی طالب. توجہ ہے جانو. بعض نے ہمت کی اور انہوں نے تو کمال ہی ہمت کر دی. انہوں نے کہا صاحب یہ جو ساری کتاب کا علم رکھتے ہیں نا, اس سے مراد علماء یہود و نصارہ ہیں, کیونکہ انہیں پچھلی کتابوں کا علم تھا. یہ پروردگار نے جو فرمایا نا ایک میں گواہ ہوں, ایک جو علم کتاب جو ساری کتاب کا علم رکھتا وہ علماء یہود و نصارہ. مجھے ایمان سے بتائیں حضور, خدا کی قسم علی دشمنی نا اصل میں عقل دشمنی ہے. توجہ ہے جی. یاد رکھے دنیا علی کو چھوڑے, پہلی شے جو ہاتھ ملا کر چلی جاتی ہے وہ عقل ہوتی ہے. توجہ ہے جی, کیونکہ عقل اور علی جزاک اللہ. مجھے ایمان سے بتائیں گواہی کس بات کی دینی ہے؟ کیا اس بات کی کہ یہ ابن عبداللہ ہے؟ کیا اس بات کی کہ ان کا تعلق بنی ہاشم سے ہے؟ کیا اس بات سے کہ قریش سے ہیں؟ حضور گواہی دینی ہے کہ یہ اللہ کا رسول ہے. یہ گواہی دینے کے لیے کہ یہ اللہ کا رسول ہے. یہ گواہی کیسے دی جاتی ہے؟ اشہد ان محمد رسول اللہ. اگر یہ کہہ دیں تو وہ علماء اہل کتاب رہ جائیں. توجہ ہے زن محترم. اگر وہ یہ گواہی دے دیں تو اہل کتاب کہاں رہے؟ توجہ فرما رہے ہیں جی. گواہی دے تو حضور اب کمال کیا ہوا؟ آیت تو آ گئی, ایک اللہ گواہ ہے, ایک وہ جو ساری کتاب کا علم رکھتا ہے. اچھا اس آیت پر آ کر سرکار مصطفیٰ نے کمال کیا ہے. میں پوری توجہ چاہوں گا, بڑا لطف آئے. جب یہ آیت آئی نا, جا کر اپنے مکتب کی ساری تفسیریں اٹھا کر دیکھ لیں, رسول نے بتایا ہی نہیں کہ یہ جو ساری کتاب کا علم رکھتا ہے اس سے مراد کون ہے. بزرگان بیٹھے ہیں جنہیں مجلس سے سننے کی عادت ہے, درود پڑھیے گا محمد و آل محمد. جانا ذاکر صاحب ہے نا, ٹھیک ہے.
چلیں میرے بعد ذاکر بھی آ گئے ہیں دوست جنہوں نے پڑھنا ہے انشاءاللہ بہت جلد آپ کی زحمت تمام پوری توجہ چاہوں. جب یہ آیت آئی سرکار نے بتایا ہی نہیں کہ وہ جو ساری کتاب کا علم رکھتا ہے وہ ہے کون. آپ کبھی یہ مضمون کسی بزرگان بیٹھے ہیں مجلس سے سننے کی عادت ہے, آپ کبھی یہ آیت کسی سے نہیں سنیں گے اس کی تفسیر جب تک کہ سورہ نمل کی 40ویں آیت اس کے ساتھ نہ آ جائے. اس کی وجہ جس دن یہ آیت آئی سورہ رات کی آخری, سرکار حبیب کبریا نے بتایا ہی نہیں کہ یہ ساری کتاب کا علم رکھتا کون ہے. توجہ ہے جی. جب آئی نا سورہ نمل اس کی 40ویں آیت اتری, رسول بتا رہے تھے اپنے بھائی سلیمان پیغمبر کا ذکر کر رہے تھے کہ سلیمان پہ توجہ ہے میرے ساتھ, سلیمان پیغمبر تخت بلقیس منگوانا تھا. سلیمان نے کہا کون ہے جو تخت بلقیس لے کر آئے گا. یمن سے تخت لانا تھا, بیٹھے فلسطین میں ہوئے تھے. قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد علیک. اس نے کون بولا؟ وہ بولا جو کتاب میں سے کچھ حصے کا علم رکھتا تھا. توجہ میرے ساتھ ہے کہ نہیں ہے؟ وہ بولا جو کتاب میں سے کچھ حصے کا علم رکھتا تھا. سرکار میں لے کر آتا ہوں اس سے پہلے کہ آپ پلکوں کو جھپکے. توجہ ہے جی. جب یہ فرمایا نام لیا اللہ نے, نام نہیں لیا, بس اتنا بتا دیا وہ بولا جو کتاب میں سے کچھ حصے کا علم رکھتا تھا. اور اس نے کیا کہا؟ میں لے کر آؤں گا اس سے پہلے آپ پلکوں کو جھپکے. کتنا کمال اس کا اقتدار ہوگا, کتنا تسلط رکھتا ہوگا. سولڈ تخت ہے, یمن سے اٹھانا ہے, فلسطین پہنچانا ہے, پلک جھپکنے سے پہلے. توجہ ہے جی. اللہ نے نام نہیں صفت بیان کی, وہ کتاب میں سے کچھ حصے کا علم رکھتا تھا. کہا وہ لائے گا, وہ بولا جو کتاب میں سے کچھ. جیسے صحابہ کو بتایا نا, صحابہ نے آیت سنی انہیں فوراً یاد آیا وہ سورہ رات بھی تو اتری تھی. اللہ نے بتایا تھا مصطفیٰ کے 2 گواہ ہیں, ایک اللہ ہے ایک وہ جو ساری کتاب. انہوں نے کہا سرکار یہ کون ہے جو کتاب کا کچھ رکھتا تھا اور وہ جو کتاب کا سب کچھ رکھتا ہے؟ فرمایا سنو, جو کتاب میں سے کچھ رکھتا ہے وہ میرے بھائی سلیمان کا وارث آصف بن برخیہ تھا, اور جو ساری کتاب کا علم رکھتا ہے وہ میرا بھائی علی ابن ابی طالب. جزاک اللہ, جزاک اللہ. وقت ہے میرے پاس؟ جزاک اللہ, جزاک اللہ, جزاک اللہ. سلامت رہو یا علی. توجہ فرما رہے ہیں صاحب ہے نا میرے ساتھ؟ توجہ حضور فرما یا علی یا علی یا علی. توجہ فرما رہے ہیں جی. کہ وہ جو کتاب میں سے کچھ حصے کا علم رکھتا تھا وہ میرے بھائی سلیمان پیغمبر کا وارث آصف بن برخیہ تھا. نہ آصف کا قرآن نام میں آیا نہ اس آیت میں علی کا ہے. اللہ نے کردار دونوں جگہ دکھا دی. اچھا یہاں چونکہ آپ نے اتنی محبت سے سنا, میں تو عرض کر رہا ہوں میری تو تھکاوٹ ہی اتار دی آپ نے. میں تو غور ہی نہیں کرتا کہ ماشاءاللہ اتنے اچھے سامع, اتنے خوبصورت سامع مجھے ملیں گے, مجھے امید ہی نہیں تھی. لے میں ایک بات کو ایک سطح بلند کروں. دیکھیں اللہ نے نام نہیں لیا, صفت بیان کی, خوبی بیان کی کہ ان میں صفت کیا تھی. وہ کیا تھی؟ وہ کتاب میں سے کچھ حصے کا علم رکھتا. اچھا وہ جو کتاب میں سے کچھ حصے کا رکھتا تھا نا, اس نے کہا سرکار میں تخت لاتا ہوں اس سے پہلے آپ پلکوں کو جھپکیں. اچھا ایک کلیہ ہے. کلیہ کیا ہے؟ تعلیق الحکم بالوصف مشعر بالعلیت. جب بھی کوئی حکم موصوف کی بجائے صفت پہ لگے نا تو اس کا مطلب ہے اصل طاقت اس صفت کی. چلیں میں اس سے زیادہ سادی مثالیں, اتنے جوان بیٹھے ہیں اور خوبصورتی سے سن رہے ہیں, میں ان کے لیے مثال عرض کروں. آپ کو کہا جائے استاد کی عزت کرو, اب اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا کوئی خاص مخصوص استاد ہوں ان کی عزت؟ نہیں, ہر وہ جو آپ کو پڑھائے. توجہ فرما رہے ہیں؟ عالم کی عزت کرو تو اس کا مطلب ہے فلاں علامہ صاحب صرف نہیں, ہر وہ جو عالم دین ہو. کیوں؟ کیونکہ جب حکم دیا جا رہا ہے نا
تو موصوف کا نام نہیں لیا جا رہا، حکم صفت پہ لگ رہا۔ توجہ ہے جی؟ عالم ہونا صفت ہے، استاد ہونا صفت ہے، بزرگ ہونا صفت ہے، باپ ہونا صفت ہے، یعنی جب بھی حکم موصوف کی بجائے صفت پہ لگے، اس کا مطلب ہے اس حکم کی اصل علت وہ صفت۔ بات پہنچ گئی ہے؟ میں نے مشکل بات تو نہیں کی نا؟ ادھر پروردگار نے کیا کیا؟ پروردگار نے دونوں جگہ موصوف کے نام نہیں لیا آیتوں میں۔ دیکھو سولڈ تخت ہے، کوئی روحانی چیز نہیں ہے، سولڈ تخت لکڑی کا۔ یمن میں بیٹھی تھی ملکہ بلقیس، فلسطین میں بیٹھے تھے سلیمان پیغمبر۔ فرمایا کون لائے گا؟ اللہ نے یہ نہیں کہا، آصف بولا، وہ بولا، خدا کی قسم بڑا وزنی جملہ، پوری توجہ چاہوں گا، وہ بولا جس کے پاس کتاب کے کچھ حصے کا علم تھا۔ میں لاتا ہوں، اس سے پہلے آپ پلکوں کو چھپکیں، اس کا مطلب ہے جس طاقت سے لایا۔ ہاں بات پہنچ رہی ہے۔ جس طاقت کے تحت وہ کہیں کا تخت اٹھا کے کہیں لایا، وہ علم جو کتاب میں سے کچھ حصے کا علم تھا، یہ اس علم کی طاقت تھی۔ اتنا ولایت تکوینیہ کا حامل تھا کہ کہیں کا تخت اٹھا کے، تو حضور جب کتاب میں سے کچھ حصے کا اتنی طاقت رکھتا ہے تو جو ساری کتاب کا علم رکھتا ہے کیسے نہ ہو وہ اشارہ کرے ڈوبا سورج پلٹ کر آ جائے، ٹھوکر مارے مردہ اٹھ کر کھڑا ہو جائے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ تھک تو نہیں گئے ہیں نا؟ جزاک اللہ۔ توجہ فرما رہے ہیں صاحب؟ تھک تو نہیں گئے دوستوں؟ میں چھوڑ دیتا ہوں، آپ کی توجہ غور فرمائیے گا۔ کمال یہ دیکھیں، اور یہ کتنا فرق ہے، یہ کتاب میں سے کچھ حصے کا اور کتاب کا علم۔ یہ آصف بن برقیہ اور علی ابن ابی طالب، علم کا فرق کتنا ہے؟ کسی نے پوچھا، وہ بھی کس سے؟ آپ کے اور میرے چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ پوچھا مولا کتاب میں سے کچھ حصے کا علم، ساری کتاب کا علم، مولا یہ کتنا فرق ہے؟ آپ نے فرمایا جاننا چاہتا ہے؟ توجہ ہے، میں مولا کا فرمان پڑھوں، توجہ ہے آپ حضرات کی؟ مولا نے فرمایا سن، اللہ کے 73 اسماء اعظم ہیں، ان میں سے اللہ نے 72 اسماء اعظم ہمیں دے رکھے ہیں، ایک اللہ کی ذات سے مخصوص ہے۔ کہا مولا آصف کے پاس کتنے تھے؟ فرمایا جو 72 ہمیں اللہ نے دیے ہیں نا، ان میں سے ایک آصف کے پاس ہے۔ یہ ایک، یا اس ایک کی قدرت تھی آصف کے پاس، پلک جھپکنے سے پہلے لا رہا۔ فرمایا 72 ہمارے پاس ہیں۔ اچھا تھا میرے جیسا کوئی کند ذہن، اس نے کہا مولا قرآن نے کہا کچھ حصے کا کتاب کا علم، ساری کتاب کا علم، آپ نے 72 اور ایک، مولا نہ کچھ اور پوری کی سمجھ آئی، نہ ایک اور 72 کی آئی۔ توجہ ہے دوستو؟ کہا مولا کچھ آسان کریں، لے اب مولا کا کمال دیکھیں۔ مولا نے فرمایا سن، تو سمجھنا چاہتا ہے آصف ہماری نسبت کتنا علم رکھتا تھا؟ سمجھ پھر، ہم ہیں بحر علم، ہم ہیں علم کا سمندر۔ کہا مولا پھر آصف کتنا رکھتا تھا؟ فرمایا بس اتنا جتنا کوئی مچھر اپنے پر کو سمندر کے پانی سے بھگو لے، جتنی تری پر پہ آئے گی، بس اتنا ہی علم تھا۔ اللہ اللہ اللہ، توجہ فرما رہے ہیں؟ اللہ ہی بہتر جانتا ہے آل محمد کا علم کتنا۔ کمال یہ دیکھیے آصف۔ اب ویسے حیرت کی بات دیکھیے گا، یہ قرآن کی 40ویں آیت سورہ نمل کی کہ آصف بن برقیہ نے کہا میں لے کر آتا ہوں، مگر 39ویں آیت، ایک آیت پیچھے ذرا پڑھیے گا، وہیں پر ایک جن بیٹھا تھا۔ اچھا، سلیمان پیغمبر کے دربار میں جنات بھی بیٹھا کرتے تھے، انبیاء کے ارد گرد بڑے بڑے جن بھی بیٹھتے تھے۔ توجہ ہے جانے محترم بھائی، وہ تو سبھی کے ہیں نا نبی، انسان کیا، جنات کیا، ملائکہ کیا، توجہ فرما رہے صاحبہ، وہاں تو سبھی بیٹھا کرتے۔ لہٰذا پروردگار نے فرمایا قال افریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین۔ کون بولا؟ افریت من الجن، جنوں میں سے ایک جن بولا، سرکار میں لے کر آتا ہوں،
اس نے پہلے آفر کی 39ویں 40ویں آیت میں ہے آصف کی، ایک آیت پہلے 39 آیت یہ بولا، اس نے کہا سرکار میں لے کر آتا ہوں، اس سے پہلے آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر بیٹھے، وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، میں صاحب قوت بھی ہوں، امانت دار بھی ہوں۔ حق تو نہیں گئے نا میرے دوست، بڑا لطف آنے جا رہا ہے جو میں لے کر جا رہا ہوں جہاں پر۔ یہ ہے 39ویں آیت، اس نے پہلے آفر کی، اس نے کہا سرکار میں لے کر آتا ہوں۔ اچھا کتنی دیر لگتی ہے کھڑے ہو کر بیٹھنے میں؟ لیجئے کھڑے ہوئے اور بیٹھ، اتنی دیر میں اس نے کہا میں لے آتا ہوں۔ آصف نے کیا کہا؟ میں لے کر آتا ہوں، پلک جھپکنے میں، یعنی اتنا فرق تو نہیں ہے حضور۔ اچھا یہ پہلے بول رہا ہے نا، سادہ سا اخلاقی اصول ہوتا ہے، جو پہلے بول پڑے اس کا حق بنتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا جی؟ تو حضور جب یہ پہلے بولا تو پھر اس سے منگوا لیتے، اس کو نہیں جواب دیا۔ آصف نے کہا سرکار میں لے کر آتا ہوں، اسے اجازت ملی، پلک جھپکنے سے پہلے تخت وہاں پہ کھڑا ہو گیا۔ جا کے تفسیریں پڑھیے گا، جملہ میں حوالے کر رہا ہوں اور میں نے دیکھنا ہے خدا کی قسم آپ کیسے استقبال کرتے ہیں اس جملے کا، لطف آ جائے اگر بات پہنچے تو۔ اس نے پہلے کہا جو جنوں میں سے تھا، اسے سلیمان نے اجازت نہیں دی، آصف بن برقیہ کو اجازت مل گئی۔ وجہ تفاسیر نے لکھا جس کے اہل دربار اس قابل تھے کہ کوئی پلک جھپکنے سے پہلے لا رہا، کوئی اٹھ کے بیٹھنے سے پہلے، وہ خود کتنا صاحب قوت ہوگا۔ نہیں تھک تو نہیں گئے حضور، وہ چاہتے تو آ جاتا۔ جزاک اللہ، توجہ فرما رہے ہیں حضور، وہ فرماتے ہیں جس کے اہل دربار میں اتنا ٹیلنٹ ہے کہ کوئی پلک جھپکنے سے پہلے لا رہا ہے، کھڑے ہو کے بیٹھنے سے، وہ تو سوچتے تو آ جاتا، تو پھر خود کیوں نہیں منگوایا؟ فرمایا اصل میں تخت منگوانا مقصد نہیں تھا، وارث کی پہچان کروانی تھی۔ اب پتہ چلا نبی چاہتے ڈوبا سورج پلٹ آتا، کہا علی اشارہ کر زمانہ دیکھ لے مصطفیٰ کا وارث علی ابن ابی طالب۔ توجہ فرما رہے ہیں صاحبہ، اصل میں وارث کی پہچان کروانا مقصد۔ توجہ ہے جی؟ تو حضور دو گواہ ہیں رسالت کے، ایک اللہ رب العزت ہے، ایک ذات مصطفیٰ کا علی ابن ابی طالب ہے۔ علی دوسرا گواہ رسالت ہے۔ میں نے عرض کیا رسالت کی گواہی ہے، اس بات کی نہیں کہ یہ ابن عبداللہ ہے، اس بات کی نہیں کہ یہ بنی ہاشم سے ہے، اس بات کی یہ اللہ کا رسول ہے۔ تو پہلا گواہ کون ہے؟ اللہ۔ حق بنتا تھا، کیوں؟ کیونکہ گواہی فقط وہ دے سکتا ہے جو موقع پر موجود ہو۔ نہیں اب آپ تھک گئے حضور، میں زحمت تمام کرتا۔ توجہ ہے جی؟ میں جا کے آپ جج کے سامنے کھڑے ہو جائیں، جج پوچھے ہاں بھئی تو کیا؟ میں سرکار گواہ ہوں۔ اچھا موقع پہ موجود تھا؟ نہیں۔ توجہ ہے جی؟ جج کہے گا اس کو تو کمرہ عدالت سے باہر نکالو، یہ تو وہاں تھا ہی نہیں، یہ تو عقیدت میں بول رہا ہے۔ توجہ ہے اللہ نے فرمایا سنو میں پہلا گواہ ہوں، میں پہلا گواہ ہوں۔ مجھے ایمان سے بتانا گواہی کس بات کی دینی ہے؟ یہ اللہ کا رسول ہے۔ اگر کہیں معاملہ پھنس گیا، دنیا نے انکار کر دیا، لاؤ کوئی گواہ دو، دے خالق گواہی، اب میں دیکھوں آپ کا عقیدہ توحید کہاں کھڑا۔ توجہ ہے جی؟ اگر حضور کہیں ضرورت پڑ گئی، لگ گئی پنچایت، کہا مصطفیٰ لا اپنے گواہ، پہلا گواہ کون ہے؟ دے گواہی۔ کیسے دے گا؟ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ کیا خالق پیش ہوگا؟ خالق گواہی دے گا۔ یا اللہ جب تو آ نہیں سکتا، تو موقع پہ کھڑا نہیں ہو سکتا، تو موقع پہ بول نہیں سکتا، تو پھر گواہ کیوں بن رہا ہے؟ یقیناً پروردگار بتائے گا تم میں تو ایک ہی گواہ ہے، میں پہلا گواہ خود کو بنا کے گواہی کا معیار بلند کر رہا ہوں۔ توجہ ہے جی؟ جب پہلا اللہ ہے، دوسرا کم از کم کوئی وجہ اللہ ہونا چاہیے، پہلا اللہ ہے، دوسرا کوئی ید اللہ ہونا چاہیے۔ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ تو اب اس بات کا کمال دیکھیے گا، گواہی دینی ہے رسالت کی، رسالت کی گواہی۔ رسالت کی گواہی کیسے دیتے ہیں؟ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اللہ نے فرمایا میرا پہلا گواہ اللہ ہے، دوسرا کون ہے جی؟ ہے نا توجہ حضرات میرے ساتھ؟ دوسرا کون گواہ ہے؟ علی ابن ابی طالب، وہ جو ساری کتاب کا علم رکھتا ہے۔ حضور اب سمجھے ہم میں اور علی میں فرق کیا ہے۔
ایک جملے میں فرق بتانے جا رہا ہوں، مولا کے مومن میں اور امیر المومنین میں فرق کیا ہوتا ہے؟ توجہ ہے جی؟ آپ اور میں بھی کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، علی بھی کہتے تھے اشہد ان محمد رسول اللہ، مگر فرق اتنا پڑتا ہے جب ہم کہنا اشہد ان محمد، اس سے ہمارا عقیدہ رسالت ثابت ہوتا ہے، علی کہے اشہد ان محمد رسول اللہ، اس سے مصطفیٰ کی رسالت ثابت ہو جاتی ہے۔ جزاک اللہ، توجہ فرما رہے ہیں صاحبہ؟ یہ فرق ہے ہمارے اور علی کی گواہی میں۔ ہم گواہی دیں تو صرف ہماری رسالت کا عقیدہ ثابت ہے، اور اگر علی کہہ دیں نا اشہد ان محمد رسول اللہ، اس سے مصطفیٰ کی رسالت ثابت ہو جاتی ہے۔ دیکھو حضور، بات ختم کروں گا۔ دیکھیں، میں نے پہلے جہاں سے بات کا آغاز کیا، پورا قرآن مولا امیر کے فضائل سنا تھا۔ میں نے عرض کیا علی کی ہر ادا پہ قرآن کی آیت، علی بستر پہ سو رہے ہیں قرآن آ رہا، علی میدان میں کھڑے جہاد کر رہے ہیں قرآن آ رہا، علی روٹی اٹھا کے فقیر کو دے رہے ہیں قرآن آ رہا، علی حالت رکوع میں چپکے سے کچھ دے رہے ہیں قرآن آ رہا۔ توجہ ہے جی؟ قرآن تو بہانے ڈھونڈتا ہے علی کے فضائل پڑھنے کے۔ مگر جب مولا سے پوچھا گیا مولا آپ کو خود اپنے حق میں سب سے پسندیدہ آیت، تو مولا نے پورا قرآن چھوڑا، کوئی وہ آیت نہیں بتائی جس میں علی کی عبادت تھی۔ پوری توجہ نچوڑ آپ کے حوالے کر کے، زحمت تمام، میری عادت ہے پیغام دیے بغیر میں مجلس ختم نہیں کرتا۔ حضور کمال ہے، مولا امیر نے وہ آیت نہیں آپ کو بتائی جس میں علی کی عبادت تھی، وہ نہیں بتائی جس میں انفاق تھا راہ خدا میں، وہ نہیں جس میں علی کا جہاد تھا، وہ آیت بتائی جس میں علم علی کی شان تھی۔ بالیدہ فکر افراد ہیں، میری بات ضائع نہیں ہونی چاہیے۔ کم از کم ایک بات تو آپ کو اور مجھے بطور مولائی سمجھ آنی چاہیے، اگر ہم نے خود کو مولا کی نظر میں لانا ہے، ہم چاہتے ہیں ہم علی کی نگاہوں میں آ جائیں، کتنا آسان ہے۔ جس علی کو اپنی سب سے پسندیدہ صفت علم ہے، اس کا مطلب ہے جتنا ہم علم میں بڑھتے چلے جائیں گے اتنا علی کی نگاہوں میں آتے چلے جائیں گے۔ میں نے مشکل بات تو نہیں کی حضرت۔ علم مولا امیر کی پسندیدہ صفت، علی کے ماننے والے کو کسی طور جاہل نہیں ہونا چاہیے۔ توجہ ہے جی؟ علی کے ماننے والے کو جاہل نہیں ہونا چاہیے۔ یاد رکھیں، پڑھیں، مطالعہ کریں، علماء کو سنیں، خدا را اپنے ذوق میں علم کو لے کر آئیں۔ جتنا آپ علم میں خود کو بلند کرتے رہیں گے مولا علی کی نگاہوں میں اتنے آپ سماتے چلے جائیں۔ توجہ ہے جی؟ کسی نے مولا امیر سے، آخری بات زحمت تمام، کسی نے مولا امیر سے پوچھا یا علی آپ کے سارے گزشتہ آئندہ جتنے دشمن ہیں اب علی کی مقدر ہیں، مولا علی کی قسمت، نہ خدا نے عاشق دینے میں کمی کی، توجہ ہے، نہ دنیا نے علی سے دشمنی کرنے میں کوئی کمی کی۔ کہا اگر سارے گزشتہ آئندہ ایک قطار میں کھڑے کریں، مولا آپ کے ہاتھ میں تلوار دے، سب سے پہلے کس کی گردن جدا کریں گے؟ اب ہر کسی نے مولا کا کوئی نہ کوئی ایک دشمن تو سوچ رکھا ہوتا ہے، اس کی تو سب سے پہلے گردن اترنی چاہیے۔ توجہ ہے جی؟ اب وہ بھی ذہن میں لے کر بیٹھا تھا سب سے پہلے تو میں اس کی گردن اترواؤں، اس کی اترواؤں۔ مولا نے فرمایا سنو، اگر میرے گزشتہ آئندہ سارے دشمنوں کو قطار میں کھڑا کرو، میرے ہاتھ میں تلوار دو، میں سب سے پہلے جہالت کی گردن اتروں۔ توجہ ہے؟ آپ نے فرمایا یہ جہالت نہ ہوتی لوگ ہم آل محمد کا حق نہ مارتے۔ اس کا مطلب ہے علی ابن ابی طالب کو سب سے زیادہ نفرت جہالت سے ہے، تو پھر سب سے زیادہ محبت علم کے ساتھ ہے۔ جوان بیٹھے ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین مستقبل عطا کرے، اپنے آپ کو علم میں بلند کرنے کی کوشش کرو، جنہیں مانتے ہو انہیں پہچانو تاکہ پھر ان کی مانو۔ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ علم میں خود کو بلند کرو۔ بس حضور مصائب کے وسیلے کے لیے ایک روایت اور آپ کی زحمت تمام، ذاکر آئے بیٹھے ہیں اور یہ مجلس ابھی جاری رہے گی۔ میں نے عرض کیا نہ دنیا اللہ نے، بلکہ میں نے ذاکروں سے یہ جملہ سنا اور مجھے بڑا پسندیدہ، اور غالباً یہ علامہ اظہر حسن زیدی صاحب کی بلا سے منسوب جملہ، وہ فرماتے ہیں جو کچھ خدا نے محمد و آل محمد کو دیا اسے فضائل کہتے ہیں، اور جو سلوک دنیا نے ان سے کیا اسے مسائل کہتے ہیں۔ ابھی 2 شبیں پیشتر آپ کو پتہ ہے جناب زینب کی شہادت کا دن گزرا، 15 رجب جناب زینب کی مستند روایت ہے شہادت کی، زیادہ علماء کا اس پر اتفاق ہے 15 رجب والی شہادت کی تاریخ پر۔ اگر اجازت دیں ایک روایت پڑھ دوں بس جناب زینب کی۔
دنیا پہچانی نہیں، ہم پتھر مار کسے رہے ہیں؟ وہ جسے دنیا نے باغی کی بہن سمجھ کے مارا وہ علی و بطول کی لاڈلی تھی. ایک روایت زحمت تمام دنیا نے، دیکھیں رسول نے بھی نام دیا زینب، باپ کی زینت، پر دنیا نے وہ سلوک کیا کہ ام المصائب کہلائے. دنیا نے سلوک وہ کیا کہ ام المصائب بن گئے. ایک روایت زحمت تمام، بس ذہنوں کو میری طرف متوجہ کرنا. حکیمہ خاتون یہ رہنے والی تھی دمشق کی، یہ شام میں رہتی تھی، اور اس کی عادت تھی جب بھی زندان میں کوئی قیدی آتے تھے نا، یہ انہیں لا کر کھانا پانی پیش کرتی تھی. یہ اس خاتون کی عادت تھی، رحم دل خاتون تھی. جب بھی زندان شام میں کوئی آتا تھا یہ کھانا پانی لا کے انہیں پیش کرتی تھی. ایک دن اس کا شوہر گھر آیا، اس نے جو جملے کہے ہیں، میں وہ 2 جملے پڑھ کر اور کچھ نہ بھی پڑھوں نا تو خدا کی قسم جن کے دلوں میں آل محمد کے مصائب ہیں تڑپنے کے لیے یہ 2 جملے کافی ہیں. اس نے کہا حکیمہ تو قیدیوں کو کھلاتی پلاتی ہے نا؟ حکیمہ آج میں ایسے قیدی دیکھ کر آ رہا ہوں، میرا دل کہتا ہے تو انہیں کھلائے اللہ تجھے بڑا اجر دے. اس نے کہا میں تو ہمیشہ کھلاتی پلاتی ہوں، ان قیدیوں میں کون سی بڑی بات ہے؟ اس نے جو جملہ کہا خدا کی قسم بہت مصائب کا پہاڑ ہے. اس نے کہا آج ایسے قیدی دیکھ کر آ رہا ہوں، اتنے نحیف اور کمزور قیدی ہیں، وہ چلتے بھی دیواروں کے سہارے ہیں، وہ بیٹھتے بھی دیواروں کے سہارے ہیں، وہ کھڑے بھی دیواروں کے سہارے ہوتے ہیں. حکیمہ ان کی حالت دیکھ کے میرا دل کہتا ہے تو انہیں کھلائے اللہ تجھے بڑا اجر دے. حکیمہ تڑپ گئی، فوراً کھانا پانی تیار کیا، وہ لے کر زندان شام میں آ. اب تمام سپاہیوں کو پتہ اس خاتون کی عادت ہے یہ قیدیوں کو کھلاتی ہے. انہوں نے راستہ دیا، یہ داخل ہوئی. روایت کے الفاظ عرض کروں گا، خدا کی قسم مصائب ایک ایک جملے میں عجیب مصائب ہے. جو حکیمہ کو سب سے ضعیف خاتون لگی نا، اس نے اس کے سامنے کھانا پانی رکھ دیا اور کہا بی بی اسے اپنی عورتوں اور بچوں میں تقسیم کر دے. تانے واللہ کے مومنوں سنو گے وہ سب سے ضعیفہ کون تھی؟ وہ جو اسے سب سے ضعیفہ لگی نا وہ فقط 32 سال کی اصغر کی ماں رباب تھی، جو جب داخل کربلا ہوئی بال سیاہ تھے، اصغر کو تیر لگا بال سفید ہو گئے. رباب ضعیفہ ہو گئی، 6 ماہ کا بچہ شہید کروا کر. بس حضور اس جناب رباب نے اسے کہا دیکھ بی بی میں اس قافلے کی سالار نہیں ہوں. اب ذرا اگلا جملہ سنا، کہا قافلے کی سالار وہ خاتون ہے. اب ذرا سننا، کہا وہ خاتون ہے جو زمین پہ بیٹھ کر لکیریں کھینچ رہی. اب غور کرو جناب زینب کا کیسے وقت زندان میں گزرتا تھا. بی بی زمین پہ لکیریں کھینچ کھینچ کے وقت گزارتی تھی. کہا وہ جو زمین پہ بیٹھ، اس نے اٹھایا کھانا پانی جناب عالیہ کے سامنے رکھا. کہا قیدن اسے اپنی عورتوں اور بچوں میں تقسیم کر دے، میں لے کر آئی ہوں تمہارے لیے. ایک مرتبہ اسی جھکے سر سے جناب زینب نے پوچھا، کہا بی بی تو دمشق کی رہنے والی ہے، یہ کہیں کے قیدی ہیں، کہیں سے آئے ہیں، تو کیوں مہربانی کر رہی ہے، تو کیوں کھلا پلا رہی ہے؟ حضور جو اگلی بات کی خدا کی قسم، اس نے کہا قیدن سن، یہ جگہ نہیں ہے میں تجھے بتاؤں، مگر سن میں دمشق میں رہتی ضرور ہوں، میں دمشق کی رہنے والی نہیں. اے قیدن میں مضافات مدینہ کی رہنے والی ہوں، میں مضافات مدینہ کی رہنے والی ہوں. ہمارے سید و سردار ہیں مدینے والی سادات. سن قیدن، میرے ماں کے گھر جتنے بچے پیدا ہوتے تھے ہو کے مر جاتے تھے، کوئی زندہ نہیں رہتا تھا. تو میری ماں گئی مدینے کی سادات میں. ہماری مرشد زادی کا نام ہے زینب بنت علی. تو زینب بنت علی کے قدموں میں بیٹھ کر میری ماں نے کہا تھا بی بی آپ دعا کریں اللہ جو اولاد دیتا ہے واپس لے لیتا ہے. آپ دعا کریں اللہ مجھے ایک ایسی اولاد دے جو ہونے کے بعد زندہ رہے. تو پھر میری آقا زادی نے جو دعا مانگی تو میں پیدا ہوئی. لہٰذا جب میں بیاہ کے میں جوان ہوئی، بیاہ کے میں دمشق آنے لگی نا، میری ماں مجھے لے کے میری آقا زادی زینب کے پاس گئی، مدینے کی سادات میں گئی اور مجھے جا کے مرشد زادی کے قدموں میں بٹھایا اور کہا آقا زادی یہ وہی بچی ہے جو آپ کی دعا سے ہوئی تھی. تو میں نے اس وقت اپنی آقا زادی کے قدموں پہ ہاتھ رکھے اور میں نے کہا بی بی آپ مجھے بتائیں، میں آپ کو کچھ ہدیہ دینا چاہتی ہوں، میں آپ کو تحفہ دینا چاہتی ہوں، پھر کبھی ملاقات ہو یا نہ ہو میں آپ کو تحفہ دینا.
تو اس وقت کیدن میری آقا ذاتی زینب نے مجھے کہا تھا حکیمہ ہم آل محمد کو تحفے نہیں چاہیے ہوتے، ہمیں آل محمد کو بس اتنا کرنا، تو جہاں بیاہ کے جا رہی ہے نا، جب بھی تیرے دیار میں کوئی قیدی آ جائیں، حکیمہ قیدیوں کو کھانا پانی ضرور پوچھنا، حکیمہ قیدیوں کو کھانے پانی کی بڑی احتیاج ہوتی ہے، بس کیدن وہ دن اور آج کا دن جب بھی اس زندان میں کوئی قیدی آئے ہیں، میں نے اپنی آقا زادی کے حکم کے مطابق انہیں کھانا پانی پیش کیا ہے۔ جوانوں آخری جملہ زحمت تمام، حضور وہ کہتی ہے کہ بس اس دن سے لے کر آج دن میں نے ہمیشہ، جب اس کی بات تمام ہوئی نا، بی بی نے ایک سادہ سا سوال کیا اور زندان میں حکیمہ نے ماتم کیا، کہا اچھا حکیمہ بس اتنا بتا دے، یہ جو تو لائی ہے یہ صدقہ ہے یا ہدیہ؟ اتنا سننا تھا، حکیمہ کھڑے ہو کے ماتم کرنا، کہا کیدن یہ سوال تو سید کیا کرتے ہیں، یہ صدقے کا سوال تو سید کرتے ہیں، یہ تیرا سادات مدینہ سے تعلق کیا ہے؟ بی بی نے بالوں کا پردہ ہٹایا، کہا حکیمہ پہچان تیری آقا زادی زینب۔ حکیمہ ماتم کر کے کہتی بی بی کہاں مدینے کی سرداری، کہاں شام کا زندہ، میرا مولا عباس کہاں گیا، میرا مولا حسین کہاں ہے؟ کہا حکیمہ نام نہ لے، تو جن کے نام لے رہی ہے ان کی لاشیں کربلا کے تپتے صحرا پہ پڑ۔ لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسع علم الذین ظلموا۔